بیک چلتے ہیں پروگرام کے باقی حصے کی طرف. سردار صاحب ایک بہت سارے دوست کے پروگرام کا آخری حصہ ہے اور بہت سارے دوست سوالات کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ تو ماشاءاللہ جواب دینے کے بہت ہے, آپ کے پاس پین بھی ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر میں ایک دفعہ سوالات پوچھوں ایک ہی دفعہ پھر آپ آ سکتے ہیں, ورنہ بہت سارے سوالات رہ جائیں گے. جی آپ. السلام علیکم. عبداللہ زیادی نیاسل لنکشر سے. عرض یہ ہے کہ یہ جو مہاجرین کی نشستیں ہیں پاکستان میں 12 عدد, 9 جن میں سے پنجاب میں, اسی طرح اسی لائن میں مہاجرین کا کوٹے کے حوالے سے جو آفیسران ہمارے آزاد کشمیر میں ہم پر مسلط ہیں, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے؟ ہم چونکہ اپنا موقف رکھتے ہیں کہ ہم اسے جائز نہیں سمجھتے, باوجود اس کے کہ ہم بھی مہاجر ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں مہاجرین جو ہیں کہ اگر مہاجرین کو دینا ہے یہ حق, تو جو آزاد کشمیر بسنے والے مہاجر ہیں وہ 11 کیمپ ہیں جو ان کو بھی حق دیا جا سکتا ہے. یہ 47 65 میں بھی آئے ہیں, 71 میں ان کو بھی حق دیا جا سکتا ہے. طارق محمود نام ہے میرا, فرینڈز آف لیاری انٹرنیشنل. سردار صاحب کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کراچی میں 2 MLAs ہیں اور کشمیریوں کی بالکل رہنمائی نہیں ہو رہی ہے, کہ اس پر پلیز آپ کچھ وضاحت کریں کہ وہاں پہ فیئر الیکشن بالکل نہیں ہوتے ہیں, ہائی جیک ہوتی ہیں دونوں سیٹیں, تو اس پہ تھینک یو. جناب عتیق صاحب, میں 1-2 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. جی شام صاحب, میں آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ سے یہ جو جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی حال میں ایک انتہائی صفاقانہ فعل ہندوستان نے سرزد کیا جب انہوں نے شہید افضل گورو صاحب کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا, اور اس کے ساتھ ان کی ڈیڈ باڈی بھی وہ انہوں نے جسد خاکی واپس نہیں کیا, یعنی ان کی ڈیٹینشن کنٹینیوڈ ہے, ان کی ڈیٹینشن کنٹینیوڈ ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں چونکہ آپ بیس کیمپ پہ موجود ہیں, وہاں پر اس ناانصافی اور اس ظلم کے خلاف کیا مشترکہ حکمت عملی سیاسی قیادت نے اختیار کی؟ ناصر محمود راجہ شیفیلڈ سے. سردار صاحب, باقی دوستوں نے سوالات پوچھے, ایک مختصر سوال ہے, یہ جو بیج لگا ہوا ہے آپ کے جیکٹ پہ, اس پہ لکھا ہے کشمیر توجہ چاہتا ہے, اس بارے میں ذرا آپ ہمیں بریف کریں گے پلیز؟ میں نے کہا شاید آپ بیج مانگ رہے ہیں. جی میاں غلام رسول ہائی وے کو. سردار صاحب, جو ابھی کشمیر کے بارے میں پارلیمنٹ ہاؤس میں بات ہو رہی تھی, ہمارے وزیر اعظم موجودہ وہاں موجود تھے, وہ اس سے 10 منٹ پہلے چھوڑ کے چلے گئے اپنے وزیر بھیجا. کیوں؟ ہم بھی یہاں کوشش کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے ہم مدد لیں, لیکن ہمارا پرائم منسٹر وہاں آ کے بات نہ کرے تو ہمارے لیے کتنے حوصلہ شکنی کی بات ہے یہ. تھینک یو. میرا نام ہے پروفیسر شاہد اقبال. بڑی نوازش. جو ابھی تک کشمیر کے حوالے سے بہت ساری بہائنڈ دا ڈورز باتیں ہو رہی ہیں ٹریک ٹو ڈپلومیسی, اور مجھ سے سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں ایک ہوپ ہو کیا ہونے جا رہا ہے کہ وہ ٹریک ٹو ڈپلومیسیز ابھی بھی کام کر رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی جو آزاد کشمیر کے مہاجرین کو 300 فیملیز کشمیر پہنچی, اور بیچارے ایک فیملی بچوں کے سمیت دہلی میں دہلی پولیس کو پکڑا ہوا ہے, نیپال ہو گئے تھے, تو کچھ بھی نہیں کر سکے, کہیں سے بھی آواز نہیں ہوتی. اسی طرح ان کو بہت ہی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو ریفیوجیز آزاد کشمیر سے واپس کشمیر جا رہے ہیں تھرو ٹریک ٹو ڈپلومیسی. بڑی نوازش. شکریہ. السلام علیکم. میرا نام چودھری محمد خان ہے, سابق ممبر آزاد کشمیر اسمبلی. جناب صدر, میرا یہ سوال یہ ہے کہ اگرچہ میرے قبل دوستوں نے بھی یہ سوال کیا ہے, اور پہلے دوست جو سے انہوں نے کہا کہ مہاجرین جو آزاد کشمیر سے گئے ان کو بھی حق ملنا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی ساری 12 سیٹیں ہیں, پرسیپشن یہ ہے کہ وہ سارے الیکشن پر, جب الیکشن ہوتے ہیں آزاد کشمیر, اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت وہاں پر ہوتی ہے, خواہ پیپلز پارٹی کی ہو یا دوسرے کسی جماعت کی, تو لامالا وہ انفیئرلی ان کو ہائی جیک تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن وہ اس طرف چل جاتی ہیں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ان کا ووٹ کا حق برقرار رہنا چاہیے. کیا کوئی اور راستہ یا اور کوئی تجویز ہے اس کے متعلق کہ اس کو ووٹ کا حق بھی جو ہے وہ برقرار رہے اور مزید اس میں انہانسمنٹ ہو؟ تھینک یو.
کونسل ریاض بٹ لوٹرن، آپ نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھی کہ موبلائزیشن ہونی چاہیے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، اور ساتھ ہی آپ نے یہ کہا کہ لوگوں میں یونٹی. میں ایک عرصے سے اس تحریک سے منسلک ہوں، لیکن 9/11/77 کے بعد جو یہاں حالات ہیں ان کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. برائے مہربانی آپ ایک جماعت کے صدر ہیں، اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ تحریک کے حوالے سے ہماری کیا مدد کر سکیں تاکہ برطانیہ میں تحریک آزادی کشمیر کو تیز تر کیا جائے. شکریہ. سردار محمد اشرف خان جی، نائب صدر مسلم کانفرنس برطانیہ، پاکستان میں الیکشن ہونے والے ہیں اور آپ اپنے کارکنوں کو کیا کہیں گے کہ کس جماعت کو ووٹ دیں؟ تھینک یو. السلام علیکم، میرا نام محمد یعقوب ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ ہم کشمیر کے وکیل ہیں، تو کشمیر صوبہ جو ہے نا پاکستان کے زیادہ سی باتیں جو وہاں پر قائم ہیں، کیا یہ کشمیر لیے درست ہیں یا کہ نہیں؟ تھینک یو. السلام علیکم، میرا نام خالد محمود ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو گلگت بلتستان کے حوالے سے مسلم کانفرنس کا کیا موقف ہے؟ تھینک یو. اتنا بہت خوبصورت اور اچھا اتنا سوال ہونا چاہیے. نہیں کرنا تھا. السلام علیکم. صدر محترم شبیر ملک، چیئرمین اوورسی پبلسٹی ٹیم مسلم کانفرنس ہوں. میرا آپ سے سوال ہے جناب والا کہ جماعت ہماری مسلم کانفرنس ریاستی جماعت ہے، اور آپ بھی بار بار یہی بات کہتے ہیں اور سارے جانتے ہیں کہ ہم ایک ریاستی جماعت ہیں. لیکن پچھلے دنوں مجلس عملہ کا اجلاس ہوا جس میں پاکستانی الیکشنز کے بارے میں ہم نے فیصلہ کرنا کہ کس کی سپورٹ کرنی ہے. تو جب ہم ایک ریاستی جماعت ہیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں سپورٹ کریں؟ تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار شکیل ایڈوکیٹ فرام کوٹلی. میرا سوال یہ ہے جناب کہ بیرون ملک آباد کشمیری جو ہے، اگر اللہ کرے ہمیں کہ خود ارادیت کے لیے، رائے شماری کے لیے ہمیں حق دیا جائے، تو یہ بیرون ملک آباد جو کشمیری 15 سے 20 لاکھ ہیں، یہ اپنا ووٹ کا حق کس طرح استعمال کریں گے؟ چونکہ ان کو براہ راست ووٹ دینے کا حق یہاں پہ حاصل نہیں ہے. ابھی اگر آج اعلان ہو جاتا ہے رائے شماری کا، تو میرا موقف یہ ہے کہ یہ 15-20 لاکھ آدمی ایک ہی بار پاکستان یا کشمیر میں جا کے ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہاں پہ کوئی ایسا سسٹم کیا جائے کہ ان کو ووٹ کا حق دیا جائے. ایک تو سوال بس. میں نے جو سوال کیا تھا، جو لوگ یہاں آباد ہیں، آپ کی حکومت آپ نے کیا کیا، کیا فیسلٹی دیا، اور آپ شروع یہ کریں. وہ لکھا ٹھیک ہے، یہ بیرونی جو جماعتیں آپ کے لیے فارم کرنا پڑے گا. چلیے سوال آپ کا ہمیں آپ کا. نسیم صدیقی میرا نام ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ 90 کی دہائی میں جو ہے وہ کشمیر کی تحریک کافی پروان چڑھی تھی، اور اس وقت لگ رہا تھا کہ کچھ فیصلے ہو جائیں گے. لیکن جب سے یہ 9/11 ہوا ہے اور یہ جو دہشت گردی کی جنگ دنیا میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت نقصان پہنچے اس کاز کو؟ اور یہ جو تحریک طالبان اور لشکر جنگی جیسی تنظیمیں ہیں، ان کی وجہ سے بھی انڈیا اور پاکستان میں جو آپس کے تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہو گئے ہیں، اور کشمیر کاز کو بہت زیادہ نقصان اس وجہ سے پہنچا. جی ہاں. میرا نام سمینا رحمت ہے. کشمیر دنیا میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت جگہ ہے. میں وہاں پہ گئی ہوئی ہوں، بہت پیاری جگہ ہے. تو وہاں پہ ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ تھینک یو. امجد عباسی اسلام. میں صدار صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ مجاہد اول صدار عبدالقیوم خان نے یہ جو خطہ ہے تحریک آزاد جہاد کر کے آزاد کروایا ہے، اور 90s کے دور تک آپ بھی جہاد کی باتیں کرتے رہے اور آپ نے بھی لوگوں کو تربیت دینے کی بات کی ہے. آج آپ کا موقف بہت تبدیل ہو چکا ہے، آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، کیسے بتائیں؟ اظہر گیلانی ایڈوکیٹ مظفر آباد. سردار صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ افواج پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ مسلم کانفرنس کو یہ کریٹیسائز کیا جاتا ہے جی کہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ تعلقات کو جو انہوں نے پذیرائی بخشی ہے. تو آج اس فورم کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ وضاحت کر دیں یہاں پہ کہ یہ جو افواج پاکستان کے ساتھ مسلم کانفرنس کا تعلق ہے جو رہا یا آئندہ ہے، تو اس کی کیا امپورٹنس ہے اور یہ کیوں ضروری ہے اس سلسلہ میں، چونکہ بڑا ایک فورم ہے تو اس پہ اس کی وضاحت ضروری ہے. تھینک یو. یہ بہت ایک سوال رہ گیا. ایک میرا سوال ہے ان سے پہلے، پھر وہ آخری سوال ہوگا کہ کیا ان پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، کیا ان سارے سوالات کا جواب آپ 2 منٹ میں دے سکتے ہیں؟ صابر ووکنگ سے. جناب صدارتی صاحب، آپ نے فرمایا کہ آپ پاکستان کے حکومتوں سے مسئلہ کشمیر پہ مطمئن نہیں ہے، اور آپ کو وہ دکھائی نہیں دیتا کہ یہ حکومتیں کچھ کر سکیں گی.
کیا آپ ذات کشمیر کی حکومت سے، ذات کشمیر میں جو حکومتی معاملات ہیں ان سے مطمئن ہیں آپ بشمول آپ کی حکومت کے؟ جو بھی وہاں لوگوں یا جب دیکھا جائے تو ڈپریشن بڑھ رہی ہے، ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، کوئی کام نہیں اور آپ لوگ مایوسی کی حد تک ہیں؟ واقعی آپ وقت بہت کم ہے آپ کے پاس، اور جو کوئی سوالات کا جواب نہ ہو سکا وہ پروگرام کے بعد ہم یہاں چائے کے اوپر دے سن لیں گے۔ یہ ایک تو یہ ہے کہ اوورسیز کشمیریوں کے لیے مسلم کانفرنس نے کیا کیا، چونکہ ہم حکومت میں رہے فیلڈ مارشل ایوب خان اور جواہر لال نہرو کے زمانے سے یہ بات زیر بحث رہی ہے کہ دونوں ممالک کے جو ڈائسپورا ہے ان کو وہاں کی پارلیمنٹ میں نمائندگی دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم کانفرنس کا منفرد اعزاز ہے کہ نہ ہندوستانی شہری ہندوستان پارلیمنٹ میں گئے، نہ پاکستانی شہری پاکستانی پارلیمنٹ میں گئے، لیکن یہاں سے 1985 میں برطانیہ سے مسلم کانفرنس نے ایک نمائندگی کا بنیاد رکھی ہے جو آج پروموٹ ہو گیا۔ صرف یہی ایک بات کافی ہے بے شمار باتوں کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے انتظامی موقف مہاجرین کا کوٹا، مہاجرین کے بارے میں 2-3 سوالات اکٹھے آئے ہیں اور سارے میں نے نوٹ کر لیے۔ میں صرف اختصار سے اتنی بات کہتا ہوں کہ یہ جو چوہی صاحب نے بات کی ہے بڑی مجھے بڑا اس میں فضل لگا ہے جو خان صاحب نے، کہ دیکھیے یہ بات کہنا عبداللہ زید صاحب کے مہاجرین کے ووٹ کا ختم کر دیا جائے، ریاست کے سائز اور ریاست کے حجم اور ریاست کی آبادی اس میں سے کوئی ایک چیز بھی کم کریں گے تو ریاست کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے مہاجر اور انصار تمام کے تمام جو ہے وہ بالکل گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح ہیں، ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مسلم کانفرنس نے یہ دورے ووٹ بھاگ لے کر دیا، ساری دنیا کی کسی آبادی